کیڑی آیت نمبر ہے؟ ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ مومنین کے لیے تنبیہ ہے۔ میدان احد میں حضرت مصعب ابن عمیر جو علمبردار بھی تھے، وہ جب شہید ہوئے تو ان کی شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مشابہ تھی، تو شیطان نے پورے میدان میں یہ آواز لگا دی، قد قتل محمد، کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمان یہ خبر سن کے بددل ہوئے، ہمتیں ہار بیٹھے کہ اب لڑنے کا بعض کے پاؤں اکھڑ گئے اور کچھ مشرکین سے صلح کی سوچنے لگے۔ ادھر منافقین نے جو کچھ ابھی لشکر میں موجود تھے، اس افواہ سے فائدہ اٹھایا اور بعض ضعیف الایمان مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو تم اپنے سابقہ دین میں آ جاؤ۔ جو مضبوط ایمان کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب تو زندہ ہے، آؤ اسی مقصد کے لیے اور اسی مشن کے لیے جان دے دیں جس مشن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری، نہیں ہے محمد مگر رسول ہیں، الہ تو نہیں ہے کہ ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو ان کی موت کی اطلاع سن کر اتنے بددل ہونے کا آخر کیا مقصد تھا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افئن مات، کیا پس اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی لیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پلٹ جاؤ گے ایڑیوں کے بل، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل اور اس نے دین اسلام سے روگردانی کر لی، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور اللہ بدلہ دے گا الشاکرین، ماننے والوں کو۔
شکر گزار لوگوں کو، خلط بمعنی مزت ہے، تمام مفسرین نے یہی معنی کیا۔ مرزائیوں نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کی موت پر دلیل بنایا کہ آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ خلط خلو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا، مزت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کل ہم نے پڑھا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ کا استثناء یہاں سے کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر موت ہی مراد ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کا استثناء ہم ایسے کریں گے کہ سورۃ رعد میں ایک آیت آتی ہے، رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریۃ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، جبکہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ان کی اولاد بھی نہیں تھی۔ تو جس طرح اس آیت سے حضرت عیسیٰ کو استثناء حاصل ہوگا، اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ مستثنیٰ ہوں گے۔ دوسری بات، جو لوگ ماتا اور موت کے لفظ کو انبیاء کے لیے معیوب یا گستاخی اور بے ادبی پر محمول کرتے ہیں، وہ اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا افہم ماتا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو پہلا خطبہ مسجد نبوی میں دیا تھا اور آپ کی موت کا اعلان کیا تھا، تو اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ترغیب الی الجہاد ہے جی۔ موت کے خوف سے جہاد ترک نہ کرو، موت تو ہر حال میں آئے گی۔ نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، کتابا معجلاً لکھا ہوا ہے، معجلاً ایک وقت مقرر ہر ایک کی موت کا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ تیر انداز دستہ کے فعل پر ہلکی سی تعریض ہے جی، جنہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا تھا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو چاہتا ہے بدلہ آخرت کا، ہم اسے اس میں سے عطا کرتے ہیں اور ہم ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہ ما قبل کا تتمہ ہے جی، وہ جو ترغیب الی الجہاد کی آیت میں ہوئی اس کا یہ تتمہ ہے۔ پہلی قوموں کے مومنین، ان کے عزم و استقلال کو دیکھو، اور کتنے نبی تھے یا بہت سارے نبی ہیں، قاتل معه ربیون، کہ لڑے اس نبی کے ساتھ ہو کر ربیون کثیر، بہت سارے رب والے،
فما وہانو، پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری یا بزدل نہیں ہوئے، لما اصابہم، جو انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور کمزور نہیں ہوئے، سست نہیں ہوئے، وما استکانوا، اور دشمن کے آگے جھکے بھی نہیں، صلح کے لیے یا ان کا دین قبول کرنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ڈالے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ڈٹ جانے والے لوگوں سے، مصیبتوں پر، دکھوں پر صبر کرتے ہیں اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی بات ان کی، وہ جب کفار کے مقابلے میں لڑتے تھے پہلی امتوں کے لوگ، نہیں تھی بات ان کی مگر یہ کہ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش، فنا فی امرنا، اور جو ہوں کام انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ وہ یہ دعائیں بھی مانگتے تھے، ڈٹ بھی جاتے تھے، لڑتے تھے اور ہمارے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر عطا کیا ان کو اللہ نے بدلہ دنیا کا۔ اجابت دعا ہے جی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ فتح، نصرت الہی، مال غنیمت، و حسن ثواب الآخرہ، اور خوب ہے بدلہ آخرت کا۔ واللہ یحب ایھا الذین آمنوا، یہ متعلق ہے جی جہاد کے ساتھ۔ جہاد سے جی چرا کے کفار کے ساتھ صلح نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ مشرکین کے بارے میں جو رب بلاتے، اور یا الذین کفروا سے مراد جنہوں نے مسلمانوں سے عہد کے دن کہا تھا اپنے آبائی دین میں آ جاؤ، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے، تطیعو، اگر تم بات مانو گے کافروں کی، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی کفر کی طرف۔ فتنقلبوا خاسرین، پس تم جا پڑو گے نقصان میں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مددگار، ڈٹے رہو۔ وہو خیر الناس، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی کفر الرعب، وعدہ نصرت، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب۔ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ وہ کافر شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، ما ان چیزوں کو، لم ینزل بھی اے بمعبودیتہ، کہ جن چیزوں کی معبودیت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ القائے رعب کا واقعہ عین میدان احد میں پیش آیا جی۔
جب مسلمانوں کے پاؤں حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے حملے سے اکھڑ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں، اللہ نے وہ آواز تمام مسلمانوں تک پہنچ، مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ تو وہ صحابہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت مشرکین کے دلوں پر اس قدر رعب چھایا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، مشرکین کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، سوال شبہ جو تھا اس کا تفصیلی جواب جی۔ شبہ یہ تھا اگر یہ سچے ہوتے تو میدان احد میں ان کو شکست کیوں ہوتی اور اتنا نقصان کیوں ہوتا؟ تفسیر مدارک نے لکھا کہ شاید بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آیا کہ اللہ نے جس نصرت کا اور جس مدد کا اور جس فتح کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کیوں نہیں آئی؟ تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی۔ اللہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا جی کہ احد میں کیوں اٹھانی، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اے بے توفیق ہی، کاٹنے سے مراد قتل کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیا تھا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا حکم میں یعنی امر نبی میں، کچھ نے کہا اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا یہ درہ چھوڑ کے میدان میں آنا چاہیے جہاں سارے مسلمان ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ وَعَصَيْتُمْ، آخر کار تم نے نافرمانی کی امر رسول کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز۔ ما تحبون کیا ہے جی؟ مسلمانوں کی فتح، کفار کی شکست۔ منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو دنیا یعنی مال غنیمت کے پیچھے لگے۔ درہ چھوڑنے والوں کے لیے زجر ہے جی۔ اگر وہ درہ نہ چھوڑتے تو مال غنیمت میں سے انہیں وہی حصہ ملنا تھا جو بعد میں ملا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے مال غنیمت زیادہ حاصل کر لیا تو اسے زیادہ حصہ ملے گا، وہ تو حصہ مقرر تھا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود تعریض کی جی۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ تم میں سے وہ ہیں جو آخرت چاہتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، یعنی تمہارا رخ پھیر دیا۔
دشمنوں کی طرف سے تمہارا رخ پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے. لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. یقین کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا، مراد ابتلا اور آزمائش تھی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. درہ چھوڑنے والوں اور میدان چھوڑنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان جی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر. اذ تصعدون، جب تم بھاگتے ہوئے چڑھے جا رہے تھے، یعنی وادیوں میں، پہاڑیوں پر. ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے تم کسی ایک کو بھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں آواز لگا رہا تھا تمہارے پیچھے سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر پہنچا تم کو غم بدلے غم کے. غمًا، قتل و ہزیمت کا غم. بِغَمٍّ، نبی پاک کی پریشانی جو مسلمانوں کی نبی پاک کو غم پہنچانے کی پاداش میں تم کو رنج دیا، یعنی وقتی شکست. لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو. عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، اس چیز پر جو ہاتھ سے نکل گئی. وَلَا مَا أَصَابَکُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی. مفسرین نے اس کو اصابکم سے متعلق کیا ہے جی، لِکَیْ لا کو، لیکن اس طرح مفہوم غیر مرتبط ہو جاتا ہے جی. غم کی جزا غم تو ہو سکتی ہے، غم کی جزا عدم غم کیسے ہو سکتی؟ پہنچا تم کو غم پر غم تاکہ تم غم نہ کرو. یہ تو بالکل کوئی معنی سمجھ نہیں آتا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا متعلق محذوف ہے. اے اخبروا بذالک المذکور، یہ اخبروا بذالک المذکور، یہ ساری باتیں جو آ رہے ہیں، پہلی تمام زجریں، تمام مذکورہ واقعات، یہ جتنی باتیں ہم تمہیں احد کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس بات پر جو تمہیں پہنچی. واللہ خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبر. ما انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، ازالہ مغلوبی. پھر اتاری اللہ نے تم پر اطمینان کی حالت، امنتن، نعاسن یعنی اونگ. یا امن بخشنے والی اونگ.
یغشا طائفۃ منکم، اس اونگ نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو. اور اس اونگ کی وجہ سے دلوں میں سارا خوف دور ہو گیا اور ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، مسلمان تازہ دم ہو گئے. وطائفتم انفسکم، اور ایک گروہ کو تو پڑی تھی اپنی جانوں کی فکر، پڑی تھی اپنی جانوں کی. اور ایک گروہ کو قد اہمتم انفسہم، انہیں اپنی جانوں کی، نہ اسلام کی فکر، نہ بانی اسلام کی فکر. اجمع المفسرون، اجمع المفسرون علی ان هذه الطائفہ هم المنافقون. بحر محیط ان کا اتفاق ہے کہ یہ جس طائفہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے منافق مراد ہیں. یظنون، گمان کرتے تھے ناحق، ظن الجاہلیہ سے گمان. جاہلوں، مثلا اللہ کسی سے مدد، نصرت، فتح کا وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہیں کرتا، یا یہ گمان اگر مسلمان مدینے سے باہر نکل کے نہ لڑتے تو نہ مرتے. باہر نکلنا ہے. یقولون، یہ شکوہ ہے جی منافقین کے رویے پر. کہتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے کام میں کوئی ہماری بات بھی سنے گا، ہمارا مشورہ کوئی مانے گا؟ قل، میرے پیغمبر کا ہے، ان الامر کلہ للہ، اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. یہ جواب شکوہ ہو گیا جی، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یہ وہی یخفون ہے جی. اور یہ دوسرا شکوہ ہے، اللہ نے جو بات وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اس کو بیان کر دیا جی. چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو ظاہر نہیں کرتے. وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا کام میں، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ہم نے جو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے، اگر یہ بات مان لی جاتی تو اس طرح ہمارے رشتہ دار، عزیز، قریبی قتل تو نہ ہوتے. قل، جواب شکوہ، میرے پیغمبر کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم، تو باہر نکلتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا تھا مارا جانا، الی مزاجہم، مقام قتل کی طرف. مزاج، قتل کی جگہ، اصل میں ہوتا ہے قتل ہو کر گرنے کی جگہ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ،
یہ شکست کا جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا، یا جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے، منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ سب تاکہ آزمائے اللہ تمہارے سینوں میں۔ آزمائش مقصود تھی، ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے، فی قلوبکم، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، دلی خیالات، وسوسے، وہ میل کچیل، اللہ سب کچھ صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، جواب ہے سوال مقدر کا۔ منافقوں نے کہا ہم تو ٹھہرے منافق، تو پھر یہ مسلمان کیوں بھاگے؟ جواب دیا، بے شک جو لوگ ہٹ گئے تھے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن لڑ پڑی تھیں دو جماعتیں، دو فوجیں۔ احد کا دن مراد ہے جی، ایک کافروں کی فوج اور ایک مسلمانوں کی فوج۔ انما استزلهم الشیطان، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ وجہ سے۔ یہ ببعض ما کسبوا کیا ہے جی؟ اطاعت رسول سے روگردانی، تیر اندازوں کا اپنے مورچے کو چھوڑنا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا، حوصلے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اور منافقین سے محتاط رہنے کا حکم ہے جی، منافقین کے لیے زجر ہے، اور اس کا تعلق بھی سے ہے جی۔ موت و حیات کا مالک میں ہوں، زندگی دینا اور مارنا میرے اختیار میں ہے۔ اے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ اخوان سے مراد مذہبی بھائی، یعنی وہ منافق جو سفر میں جاتے ہیں یا جنگ پہ چلے جاتے ہیں، یا نسب مخلص مومن کی برادری کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ نکلتے ہیں زمین میں سفر کرنے کے لیے، او کانوا غزاً، یا ہوتے ہیں جہاد میں، اور وہاں انہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نا تو نہ مرتے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کر دے اللہ اس بات کو افسوس ان کے دلوں میں کہ واقعی یار ہم نہ جاتے وہاں تو پھر موت نہ آتی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت ہر جگہ پہ آ جانی ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بشارت للمومنین، اور ترغیب ہے شہادت کی۔ اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ اسلام کی حالت میں،
ہے فلا تو غم نہ کرو، تم من اللہ، یہ جزا محذوف کی علت ہے جی۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بخشش اور سے رحمت خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں، وہ جو مشرکین اکٹھی کرتے ہیں، مال، دولت، زمینیں، فصلیں، ان سب سے یہ چیز بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ ایمان کی حالت میں یا تم مار دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سب نے وہاں اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، با سببیہ، ما زائدہ، پس اللہ کی رحمت کے سبب، کی رحمت کے سبب، لنت لہم، آپ ان کو نرم دل مل گئے ہیں۔ اود میں جن لوگوں سے لغزش ہوئی، انہوں نے درہ چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ اسی کو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم دل مل گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا، تند مزاج، سخت گو، غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ کبھی کے بھاگ گئے ہوتے تیرے آس پاس سے۔ یہ آپ کی نرمی ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اعف عنہم، میرے پیغمبر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگتا رہ۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کر، فی الامر، دین کے معاملات میں۔ یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچیں، یہ اب قابل نہیں ہے کہ ان کو شورا میں شامل کیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے۔ نہ میرے پیغمبر، ان کو شورا میں شامل کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، مشورے میں طے ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ کر اللہ پر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جن صحابہ نے درہ چھوڑا تھا، انہوں نے دانستہ عمدن علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، یعنی نیتاً ارادتاً نافرمانی نہیں کی، اجتہاد تھا، اجتہاد۔ 10 صحابہ کا اجتہاد یہ تھا کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، ہمیں فتح ہو یا شکست، درہ نہیں چھوڑنا، بس اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ 40 کا اجتہاد یہ تھا کہ آپ نے یہ جملے ذرا سختی کے ساتھ یہاں کھڑے رہیں، اس لیے آپ نے استعمال کیے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ بس یہیں کھڑے رہو،
فتح ہو گئی ہے وہ بھاگ گئے، تو اب یہاں کھڑے ہونے کا مقصد کوئی اجتہاد تھا، اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، اور اس میں مجتہد کو اکیرا ثواب ملتا ہے جی۔ اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا اور بڑی تاکیدی الفاظ سے معاف کیا، وَلَقَدْ ماضی پر یہ داخل ہو تو قسم کا معنی ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ بھی معاف کریں، آپ کو تکلیف پہنچی تھی، آپ کا چچا شہید ہوا، جسم کے 12 ٹکڑے ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کا دانت مبارک زخمی ہوا، سر مبارک پھٹ گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، تو آپ کو بھی تکلیف پہنچی، آپ بھی معاف کر دیں۔ اس کے بعد تقریباً 7 سال نبی پاک اس دنیا میں رہے۔ آپ یقین کریں کسی محفل میں میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کی اس غلطی کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا، کبھی انہیں شرمندگی دلائی ہو، کبھی اس کا تذکرہ کیا ہو، آپ نے نہیں ذکر کیا۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، وہی جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے قصور کیا تھا اللہ کا کہ اللہ کے دین کا نقصان ہو گیا، یا صحابہ نے قصور کیا تھا نبی پاک کا کہ ان کی وجہ سے نبی پاک کو تکلیف پہنچی؟ جن کا صحابہ نے قصور کیا تھا ان دونوں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تمہارا تو صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کیا، تم انہیں معاف کیوں نہیں کرتے؟ تم ان کی غلطیاں کیوں گنواتے ہو؟ تم کرتے ہو، تم ان پر تان کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کے لیے یہ بڑی عظمت کی آیتیں ہیں جی، اور ان صحابہ کے لیے جن سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی جی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میرے خطبات بندیالوی کی جو 7ویں جلد ہے وہ اسی موضوع پر ہے، اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں نے 313 آیتیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں پیش کی ہیں، اور میری جو پہلی 2 خطبے ہیں، 1 یا 2 خطبے پر ہیں کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ تنقید سے ماوراء ہیں، ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ کیا انہوں نے، یہ کیا انہوں نے، یہ کیا، یہ بحث نہیں ہو سکتی۔ انہیں عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ عمل کے ترازو پہ اس لیے نہیں تولنا کہ انہیں صحابیت کا درجہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا۔ جب یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، عالم، پیر، ولی، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، روئے سخن بسوئے مومنین، ازالہ حسرت مغلوبیت۔ بڑے پریشان تھے نا صحابہ کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا اور ہمارے ساتھ کیا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا نا فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جیسے بدر میں کی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا جیسے احد میں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ یعنی کوئی نہیں کر سکتا، استفہام انکاری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن
زجر لے مفسرین نے لکھا کہ بدر کی جو غنیمت تھی اس میں ایک چادر یا جبہ غائب تھا، تو بعض منافقوں نے نبی پاک پر الزام لگا دیا کہ یہ چادر بڑی خوبصورت تھی، یا جبہ بڑا قیمتی تھا، آپ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، جی کسی نبی کو لائق نہیں ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو بھی خیانت کرے گا نا، کوئی چیز چھپائے گا، لے آئے گا اس خیانت والی چیز کو قیامت کے دن، وہ اس کی پیٹھ پر لدی ہوئی ہوگی وہ چیز، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ کوئی مکان ہے، پلاٹ ہے، کپڑے ہیں، وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پہ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جن لوگوں نے خیانت کا الزام لگایا یہ بھی تو کلمہ گوئی تھے نا، یعنی بھی آپ کے پیچھے پڑتے تھے، گائے بگائے شریک ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان تھے، لیکن نبی پاک ان الخطا ہیں کرتے پر بھی خیانت کا الزام لگا دیا۔ تو اگر آج بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے نادان علماء کے متعلق، ائمہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرانا وتیرہ ہے، ہے ایک امام